اب ابراہیم نے 10ویں سوٹ کیس کو کھولنے کا کہا۔ اس کے جرنیلوں کی بھی اس وقت گفٹ اسکیم چل رہی تھی۔ 3 جرنیلوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے پورے فرانس نے گفٹ بھیجے ہوئے تھے۔ اگلا سوٹ کیس کھولا، فائل پھینکی اور اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے ابراہیم تراوی کی تصویریں، اس کے بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ منڈے کو جو لاسٹ اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا، اس کی میڈیکل رپورٹ، اس نے کہا میرے ڈاکٹر کے علاوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ نیچے فائل کھولی تو پچھلے منگل والے دن اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے ڈیفینس منسٹر اور سیکیورٹی کے درمیان چوتھا کوئی آدمی نہیں تھا، اس کی پوری ڈیٹیل اور رپورٹ اس میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ابراہیم تراوی اس سب کو دیکھ کے حیران اور پریشان تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے فرانس نے پنجے گاڑ کے ہمیں قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ڈیفینس سیکرٹری کو اس نے کہا کہ ہم 3 لوگ تھے اور ہمارے ساتھ یہ دیگر 3، یہ کیسے رپورٹ باہر آئی؟ اس نے کہا سر، سیکرٹری نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیوائس ہو۔ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی آدمی ہو۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا وہ جتنے اس میٹنگ میں تھے سب اس کمرے میں ہیں، ڈیفینس منسٹر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں وہ آیا اور اس نے کہا مجھے ارجنٹ کال ہے، 5 منٹ میں نکل گیا۔ ہاں سر یہ تو ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ۔ اگلے سوٹ کیس میں پیسے اور سونے کے ساتھ پورا پروپیگنڈا مٹیریل تھا جو اس وقت برکینا فاسو کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، پورے کا پورا پروپیگنڈا مٹیریل، نیو فیچر آف برکینا فاسو۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک جرنل جو کہ 2019 کا، یہ تو 2019 میں مر گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو دھماکے میں نہیں مرا بلکہ فرانسیسی اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، یہ ہے نیا مستقبل ان کا۔ سیکرٹری نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا جنرل لور کمپارے، وہ تو مر گیا ہے۔ نہیں، دیکھو یہ ویڈیوز، پوسٹر، سنائپر، سب چیز پروپیگنڈا مٹیریل، تمام کی تمام، جو ایک ایک چیز یہاں پہ پرنٹ کر کے لوگوں میں بانٹنی تھی۔ یہ کیا جی، یہ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، نوجوانوں کو نئی آزادی دینی ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ فرانس نیا انقلاب لانے کے چکر میں ہے، اور انہوں نے اس جرنل کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اس جرنل کی فلم کہاں بنی؟ دیکھی وہ فرانس میں ہے۔ اگلا سوٹ کیس کھولا، تمام جیولوجی سروے، تمام پانی سورسز، تمام چیزیں جو اس وقت یونیورسٹیز میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ ملک کی تمام رگیں اس وقت فرانس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے کہا اگلا سوٹ کیس کھولو۔ جیسے کھولا تو وہ حیران ہو گیا، مختلف کیمیکلز پڑے ہوئے تھے۔ جب پوچھا کیا ہے تو فوراً سیکرٹری نے کہا سر آپ دور ہو جائیں، مجھے خدشہ یہ زہر ہے۔ واقعی ٹیسٹ لیس، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں، انتہائی دنیا کی مضر ترین زہریں۔ اس وقت وہ پوائزن جو تھی وہ مختلف کیمیکلز کا اس بیگ کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اس نے فرانس کے سفیر سے کہا یہ کس لیے؟ سر مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا 17 سوٹ کیس تم جہاز میں لوڈ کر رہے تھے اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تم کہاں استعمال کرتے رہے ہو یا کہاں کرتے رہے ہو کتنے سالوں سے۔ اگلا سوٹ کیس کھولو، تمام ڈیوائسز، یو ایس بی، ڈیجیٹل مواد اس میں پڑا تھا۔ اس نے کہا فوراً ایکسپرٹ کو بلاؤ۔ عبداللہ کو بلایا گیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ڈیوائسوں کو چیک کیا، آن کیا، اور اس نے کہا سر ہمارا جتنا نیٹ ورک، ہمارا ڈیجیٹل سسٹم، بینکنگ، پاسپورٹ، تمام ادارے، تمام جتنا ڈیجیٹل سسٹم ہے، اس تمام کا ریکارڈ 1 سیکنڈ میں ان ڈیوائسز کی مدد سے ہمارا پورا ملک ہیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یعنی اب یہ ٹینکوں سے نہیں بلکہ سائبر اٹیک کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر بھی استعمال کر لیے۔ اگلا سوٹ کیس کھولو، تمام ایگریمنٹ تھے جو آئل اینڈ گیس ریزرو کے حوالے سے برکینا فاسو کے ساتھ تھے۔ جب تفصیل دیکھی تو 80% سورس جو تھے وہ سارے کے سارے فرانس کی کمپنیوں کے پاس تھے اور 20% صرف برکینا فاسو کے لوگوں کے لیے تھا۔ یہ وہ ایگریمنٹ تھے جو زہر کی طرح اس پورے ملک کو کھا رہے تھے۔ ان فائلوں کو ایک بار پھر دیکھو۔ جب پھر کھولا دیکھا نیچے ابراہیم تراوی کی تمام دستخط تھے۔ جگہ یہ میرے تو نہیں ہیں اور نہ میں نے ایسی کوئی فائلیں دیکھی ہیں۔ تمام جعلی دستخط ابراہیم تراوی کے سائن سے کیے گئے تھے۔ یہی نہیں، اس میں ایک ایسی لسٹ تھی جس میں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ابراہیم تراوی دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میں نے کب لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ جب مزید تحقیق کی تو چیک کیا کہ بہت سے لوگ قتل کر دیے جا چکے ہیں۔ اس نے فرانس کے سفیر کو کہا کتنے لوگوں کو میرے نام پہ مار چکے ہو؟ وہ پھر خاموش تھا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا سر 42 لوگ مر چکے ہیں اور سارے آپ کی وجہ سے مرے ہیں اور آپ کے دستخطوں سے مرے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں۔
سر ان میں سے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور کچھ کی لسٹ جاری ہے، اور 43 لوگوں کو مارنے کا آرڈر ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کا ہے، لیکن آپ سے پہلے آپ کے جعلی دستخطوں سے 46 لوگوں کو مارنا ہے، جن میں جرنلسٹ، ججز، جرنیل اور بہت سے لوگ ہیں، جن میں سے کئیوں کو یہ مار چکے ہیں۔ او اللہ! اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میں آخری آدمی تھا، کیونکہ میرے نام پہ لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ حیران ہو گیا۔ 16واں سوٹ کیس کھولا تو اس میں اس کی ملٹری کے تمام بیسز، ٹینکس، کتنے میزائل، گن، گولے، مارٹر، ہر چیز کی تفصیلات اس میں لکھی ہوئی تھی، یعنی برکینا فاسو کی ایک ایک چیز، سیٹلائٹ امیجز، نہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ تک سیٹلائٹ امیج کے فوٹوز اس بیگ میں سونے اور پیسوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ حیران ہو گیا ابراہیم تراوی۔ 17واں کھولوں؟ اس نے کہا رکو یار، ذرا سا مجھے سانس لینے دو۔ پھر 17واں سوٹ کیس کھولا، اس کی فائل پڑی تھی آپریشن سنکارا، یعنی برکینا فاسو کے اندر ایک آپریشن لانچ کیا جانا تھا، جس کی کالی فائل سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا فائل کھولو۔ یہ تھامس سنکارا تھا، جسے 1987 میں قتل کیا گیا۔ یہ اس کی کالی فائل تھی کہ اس کو آپریشن کے تحت کیسے قتل کیا، کیونکہ وہ بھی ابراہیم تراوی کی طرح انقلاب چاہتا تھا۔ اکتوبر 15، 1987، 36-37 سال پہلے تھامس سنکارا کو مارا گیا، کیونکہ وہ تمام وہ چیزیں جو فرانس کے ساتھ تھیں ان کے خلاف تھا۔ 12 کمانڈو نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور فرانس کی پیسے کھا کر سنکارا کو قتل کیا۔ اس کی باڈی پر وہ گولیاں لگی ہوئیں، خون اور تمام فوٹو تھے۔ کمرے میں سائلنٹ تھا، سارے ابراہیم تراوی کو سن رہے تھے کہ وہ کیا پڑھ کے سنا رہا ہے۔ نتیجہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور تھامس جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اس فائل کی آخری پیج کھولنے سے پہلے ایک جگہ لکھا ہے فیز 2، آپریشن فیز 2، پھر لکھا 2023-2024، ٹارگٹ ابراہیم تراوی۔ اب ابراہیم تراوی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار تھا۔ ابراہیم کو مارنے کی ترتیب: سب سے پہلے سیاسی پریشر، کامیاب ہو جائے نہیں، پھر اکنامک پریشر، ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ بجٹ 17 ملین فرینکس۔ کہاں سے؟ فرانس نے، پیرس سے ریلیز ہو چکے ہیں اور اس آپریشن کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے۔ 17 لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کو مارنا تھا۔ ابراہیم خاموش ہو گیا، پریشانی کے عالم میں چپ ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا 36 سال بعد وہی کہانی، وہی برکینا فاسو، وہی میں، تھامس نہیں، اس دفعہ میں ہوں۔ کوئی اور 36 سال بعد پھر یہی کہانی ہوگی۔ کیا اس کو اس دفعہ بند نہیں کیا جا سکتا؟ مڑا اور کہا کرنل، مجھے 17 آدمی جن کی یہ لسٹ ہے، 5 منٹ کے اندر ان کو گرفتار کرو، 5 منٹ میں یہ اریسٹ ہونے چاہیے۔ ان 17 غداروں کے بینک اکاؤنٹ، جائیدادیں، ہر چیز فیل فور سیل کرو۔ یس سر۔ صبح سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ، میں ایک ایک چیز پوری قوم کو اور پارلیمنٹ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور مسٹر ایمبیسڈر، میں تمہیں ایک چانس دوں گا، تم فرانس جا سکو گے۔ اس نے شکر کا کلمہ، اس نے کہا جی سر تھینک یو۔ اس نے کہا نہیں، لیکن ساتھ میں کچھ لے کے جاؤ گے۔ اس نے عبداللہ کو بلایا، ایک ایک چیز کی کاپی بناؤ، فوٹوگراف کی، اس کی آڈیو کی، سیڈیز کی، ان فائلز کی، یہ تمام کاپیز لے کے فرانس جانا، اور یہ پیغام میری طرف سے ان کے پاس لے کے جاؤ گے۔ افریقہ کا یہ بیٹا، مسلمانوں کا ایک نیا ہیرو اس وقت سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا تم اب ہمارے لوگوں کو اور بلیک میل نہیں کر سکتے، پیسے کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اور مزے کے ساتھ، نہیں، اب اور نہیں ہوگا، بہت ہو گیا۔ تم نے تھامس کو تو مار دیا، لیکن اس کی سوچ کو نہیں مار سکے۔ آج شاید تم ابراہیم کو بھی مار دو۔ مجھ پہ 17-18 حملے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ شاید اگلی بار میں نہ بچوں، لیکن اس سوچ کو نہیں مار سکو گے۔